الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ نہیں کوئی نبی نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا، حبیب کبریا جیسا، رسول مجتبیٰ جیسا۔ بہت آئے نبی دنیا میں لیکن اسماء شاہد، بہت آئے نبی دنیا میں لیکن اسماء شاہد، نہیں آیا نبی کوئی میرے محمد مصطفیٰ جیسا۔ میرے واجب الاحترام، آج میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ عالمگیر نبوت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام، عقیدہ ختم نبوت اپنی عالمگیر اور اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پہ دین کی عمارت استوار ہے۔ ظہور اسلام سے لے کر اب تک اہل اسلام کا فیصلہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نوح کا کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام آخری پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آخری وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب رشد و ہدایت کی آخری کتاب ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور شریعت بھی آخری ہے۔ میرے انتہائی معزز سامعین، اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا اگر عبادت کا معاملہ ہو تو آپ جیسا عابد کوئی نہیں، اگر زاہد کا معاملہ ہو تو آپ جیسا زاہد کوئی نہیں، اگر شہادت کا معاملہ ہو تو آپ جیسا شاہد کوئی نہیں، اگر صداقت کا معاملہ ہو تو آپ جیسا صادق کوئی نہیں، اگر امانت کا معاملہ ہو تو آپ جیسا امین کوئی نہیں، اگر رسالت کا معاملہ ہو تو آپ جیسا رسول کوئی نہیں، اگر نبوت کا معاملہ ہو تو آپ جیسا خاتم النبیین کوئی نہیں۔ میرے انتہائی معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے تاجدار ختم المرسلین کی 5 صفات اور 5 منصب بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شاہد شہادت دینے والا، مبشر بشارت دینے والا، نذیر کہا ڈرانے والا، داعی دعوت دینے والا، سراج منیرہ کہا روشن آفتاب کہا۔ میرے انتہائی معزز سامعین، اس آیت کریمہ پر تفصیلاً بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن سردست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیری اور عظمت پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا۔ چاند ستارے سیارے سبھی سورج سے مزین ہیں، لیکن ان سب میں جو سورج کو کمال حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ سورج کی بڑی صفت تو یہ ہے وہ نہ صرف خود روشن ہوتا ہے اور نہ صرف خود روشن ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے پوری کائنات مسلمہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے آسمانی باعث کا روشن آفتاب ہیں۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب طلوع نہ ہوتا پوری دنیا کفر و شرک محجوز ظلمت میں ڈوب جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب العالمین کو سراج منیرہ کہہ کر ان کی ہمہ غیر نبوت کو واضح کیا۔ نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے نبی محمد کے بعد، حسن نبوت کا قلم ٹوٹ گیا مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ اور رسول کی لعنت ہو اس پر ساحل کرے دعویٰ جو نبوت کا مصطفیٰ کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔